حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے. آج اس اجتماع کی عشاء کی دوسری نشست ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس میں بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ ہمیں بات کے کرنے میں بات کے سننے میں اخلاص عطا فرمائے, نفسانیت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ماہ ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو جا بجا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی نیکی ہے, ایک ایسا عمل ہے کہ یہ تو روز ہونا چاہیے, زندگی کے ہر سانس کے ساتھ ہونا چاہیے. اور اس ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی دن کی, کسی مہینے کی کوئی قید بھی نہیں ہے. لیکن آج افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے اونچے عمل کو بس ربیع الاول کے چند دنوں کے ساتھ مخصوص کر دیا کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آئے تو چند دن ذکر رسول کر لیا جائے اور پھر سارا سال کے لیے یہ سمجھا جائے کہ ہم نے ذکر رسول کے حق کو ادا کر دیا. حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کے ہر سانس کے ساتھ ذکر رسول کرتے رہیں تو جب بھی ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو ادا نہیں کر سکتے. چند دنوں میں تو کیا ادا کر سکتے ہیں, لیکن شیطان انسان کی راہ مارتا ہے, اسے راستے سے بھٹکاتا ہے اور اسے ایسے کاموں کے اندر لگا دیتا ہے کہ جس کے اندر دکھلاوا تو بہت ہوتا ہے, جس کے اندر میلہ ٹھیلا تو بہت ہوتا ہے, لیکن جس کے اندر صورت تو نظر آتی ہے لیکن اس میں حقیقت موجود نہیں ہوتی, روح موجود نہیں ہوتی. اور آج ایسی ہی چیزیں ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں تو ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی وہ ساری نمائش کی چیزیں ہمیں نظر آنے لگتی ہیں, جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ایسی مبارک زندگی ہے, آپ کا ذکر تو ایسا مبارک ذکر ہے کہ یہ تو ہماری زندگیوں کے اندر روز کا تذکرہ ہونا چاہیے اور روز آپ کے طریقوں پر جہاں عمل کرنا چاہیے وہاں آپ کی سنتوں پر تعلیمات کا ذکر بھی ہونا چاہیے. اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ تو گھر گھر کے اندر ہونا چاہیے. اور اگر آج بھی امت اس ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بنا لے, گھر گھر کے اندر یہ ذکر رسول ہو, تو پھر آپ دیکھیں کہ گھر گھر کے اندر اس کی برکات کا ظہور بھی ہوگا. کیونکہ آپ کی حیات طیبہ، آپ کی زندگی
ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اور آپ کی زندگی کا کوئی بھی حصہ اٹھا کر دیکھ لیجیے، آپ کے کمالات کو دیکھ لیجیے، آپ کے حسن و جمال کو دیکھ لیجیے، آپ کے اخلاق کو دیکھ لیجیے، آپ کے احسانات کو دیکھ لیجیے، آپ کی عبادات کو دیکھ لیجیے، کثرت مناجات کو دیکھ لیجیے، ہر چیز کے اندر ہمارے لیے ایک نمونہ موجود ہے، ایک نصیحت موجود ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ کہ جو اس نصیحت کو حاصل کرنا چاہے، جو اس نصیحت پر عمل کرنا چاہے، اس کے لیے تو سب کچھ موجود ہے۔ اور اگر ایک انسان خود محروم رہنا چاہے تو پھر ظاہر ہے کہ جو خود محروم رہنا چاہے تو پھر اسے کون نواز سکتا ہے جب تک کہ انسان کے اندر سچی طلب موجود نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور ہمارے پیارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ بعثت کے حساب سے اعتبار سے تو آخر میں آئے، لیکن خلقت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول ہیں، کہ ساری کائنات کو بنانے سے پہلے ابھی نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ سورج تھا، نہ چاند ستارے تھے، کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ اللہ نے اپنے نور خاص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، جب کبھی کسی چیز کا وجود موجود نہیں تھا، اس لیے خلقت کے اعتبار سے آپ اول ہیں اور بعثت کے اعتبار سے آپ آخر ہیں۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی شرف آپ کو عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے سلسلے کو ختم کیا گیا، آپ تاجدار ختم نبوت ہیں، اور آپ نے فرما دیا کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی ذلی نبی آئے گا، نہ کوئی بروزی نبی آئے گا، کوئی نبی آنے والا نہیں، اور اگر کوئی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے تو پھر وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے۔ اور اس بات کا تذکرہ تبصرہ یہ ہماری زندگیوں کے اندر ہوتا رہنا چاہیے، ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے، ہماری دکانوں پر ہونا چاہیے، ہمارے دفتروں میں ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، کیونکہ آج آپ کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی، واردات کرنے کی کوششیں برابر جاری ہیں۔ تو ہمیں اس بات پر محنت کرنی چاہیے، اپنے چھوٹوں کو بتانا چاہیے، اپنے ساتھ والوں کو بتانا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اب آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی دعویٰ کرے، جیسے بہت سے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوئے، تو پھر وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ اپنے دعوے کے اندر سچا نہیں ہے۔ اور بالخصوص اس زمانے کے اندر یہ قادیانی جو فرقہ ہے، ان کا دین اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، آئین پاکستان کی روح سے بھی یہ مسلمان نہیں ہے، اور شرعی اعتبار سے بھی یہ مسلمان نہیں ہے، لیکن یہ اپنے کو مسلمان ظاہر کر کے یہ مسلمانوں کے عقائد پر حملہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کے ایمان پر یہ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ اور ان کے طریقہ واردات جو ہے، وہ طریقہ واردات ان کے بڑے عجیب ہیں۔ کہیں پر یہ مال و دولت کی جھنکار دکھاتے ہیں، مال و دولت سے لوگوں کا ایمان خریدنا چاہتے ہیں، کہیں پر یہ حسن و جمال کو کسی کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اپنی نوجوان بچیوں کو پیش کر دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے یہ شکار کرتے ہیں، لوگوں کے ایمان کو ضائع کرتے ہیں۔ اور کہیں پر یہ لوگوں کو لالچ دیتے ہیں کہ جی ہم تمہیں یورپ بھیج دیں گے، یورپ کی نیشنلٹی تمہیں مل جائے گی، تو لوگ اس دھوکے کے اندر آ کر بس اور تو کچھ آپ کو نہیں کرنا، آپ یہ صرف فارم بھر دیجیے۔ ارے جس نے فارم بھر دیا اس کے ایمان پہ تو ڈاکہ پڑ گیا، وہ تو ایمان سے محروم ہو گیا۔ تو اس لالچ کے اندر لوگ یہاں سے یورپ چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ کیفیت ہوتی ہے کہ اپنے ایمان کا مسودہ کر دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نسبت ہے اس نسبت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ہمارے پاس ایک ہی تو نسبت ہے
باقی ہمارے دامن میں ہے کیا؟ ہماری جھولی میں تو کچھ بھی نہیں. ایک ہی نسبت ہے جس پر ہمیں امید ہے کہ اگر مرتے دم تک یہ نسبت ہمارے ساتھ لگی رہی، وابستہ رہے اس نسبت کے ساتھ، تو عمل تو کوئی ہے نہیں، جھولی ہماری خالی ہے، دامن خالی ہے، لیکن اس نسبت کی وجہ سے کل قیامت کے دن ہمارا کام بن جائے گا. کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور اس امت سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیار ہے، جو محبت ہے، تو بھائی ہمیں اس کی دل سے قدر کرنی چاہیے. کسی مال و دولت کے لالچ میں، کسی حسن و جمال کے لالچ میں، کسی یورپ کے ویزا کے لالچ میں کبھی اس کے بارے میں کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو ان چیزوں کے عوض میں کبھی نہیں بیچنا چاہیے. ابھی گزشتہ سال کا واقعہ ہے کہ میرا یورپ کا سفر ہوا، میں بیلجیم میں تھا. اس کا جو دارالحکومت ہے برسلز، وہاں پر ہماری ایک مسجد ہے. جمعے کا دن تھا، تو جمعے کے دن جمعے کی نماز میں وہ مسجد میں پروگرام تھا، جمعے سے پہلے بیان تھا. جب میں بیان سے 15-20 منٹ پہلے مسجد میں آیا تو دیکھا کہ ٹرالی کے اوپر ایک میت رکھی ہوئی ہے، اور مسجد کی جو انتظامیہ کے لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان کے اندر ایک بحث چل رہی ہے کہ جی وہ ایمبولینس والا یہ میت کو اتار کے چلا گیا. اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو قادیانی تھا، یہ تو مسلمان نہیں تھا، تو اس کی نماز جنازہ کیسے ہوگی؟ وہ یہ مسئلہ لے کر میرے پاس آ گیا، کہنے لگے کہ جی ایسے ایسے یہ مسئلہ ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ جب یہ پاکستان سے آیا تھا، لاہور کا رہنے والا تھا، تو یہ میری دکان پہ نوکری کرتا تھا، اور جب میں اس سے پوچھتا تھا کہ بھائی تو مسلمان ہے یا نہیں ہے، کون ہے، تو یہ خاموش ہو جاتا تھا، یہ جواب نہیں دیتا تھا. میں نے کہا بھائی اس بات کی پہلے تسلی کرو، اگر جو یہ مسلمان نہیں ہے، اس کا قادیانیت کے ساتھ اگر تعلق ہے، تو پھر اس کی نماز جنازہ اس مسجد کے اندر نہیں ہوگی، اور کوئی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھے گا. پھر ان کا مرکز ہے، اس کو وہاں پر بھیجا جائے. اتنے میں کچھ اور لوگ بھی جمع ہوئے. پھر اس کے گھر سے فون آیا، اور اس کے بیٹے نے، اس کی بیوی نے مسجد کی انتظامیہ سے بات کی اور ان سے کہا کہ جب یہ لاہور سے، پاکستان سے یہاں پر آیا تھا تو یہ ان کا فارم بھر کے آیا تھا، یعنی اپنے ایمان کو بیچ کر آیا تھا. لیکن یہاں آنے کے بعد یہ دوبارہ مسلمان ہو گیا تھا، اور یہ ان سے ملتا جلتا نہیں تھا، یہ ان سے الگ رہتا تھا. پھر کچھ لوگوں نے اور تصدیق کی، تو پھر اس کی نماز جنازہ اس مسجد میں جمعے کے بعد ادا کی گئی. لیکن آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یورپ اگر ہم جائیں گے تو نہ معلوم وہاں پہ کوئی درختوں پر جو ہے وہ یورو لٹکے ہوئے ہیں اور ہم وہاں سے جھاڑ لیں گے. اب اندازہ لگائیے وہاں کیفیت یہ تھی کہ اس میت کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. آج یہاں ہمارے معاشرے کے اندر ایک مرنے والے کی کتنی عزت اور احترام ہوتا ہے کہ ایک جنازے کے ساتھ 50-100 لوگ قبرستان چلے جاتے ہیں. کتنی اس کی عزت اور احترام ہے، کس طرح سے اسے رخصت کرتے ہیں. لیکن وہاں پر کیفیت یہ تھی کہ مسجد کے جو امام صاحب تھے، مولانا عدنان صاحب، اب وہ نماز پڑھانے کے بعد لوگوں کے سامنے اس کے فضائل بیان کر رہے ہیں کہ بھائی میت کے ساتھ قبرستان اگر جایا جائے اس کی فضیلت کیا ہے. کیونکہ اگر کوئی بھی ساتھ نہ گیا تو اس میت کی تدفین کون کرے گا؟ کیا وہ بیٹا اور بیوی تو کر نہیں سکتے؟ یعنی کتنی تنہائی، کتنی بے یار و مددگار وہاں کے معاشرے کے اندر انسان، اور لوگ ہیں کہ پتہ نہیں شوق کیا رکھتے ہیں کہ وہاں جا کر ہم معلوم کیا کر لیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے ختم نبوت کو ختم کیا، یعنی آپ تاجدار ختم نبوت ہیں. اور اگر کوئی اس ختم نبوت کے بارے میں کسی قسم کا شک ڈالے تو سمجھ لو کہ اس کا ایمان اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ مسلمان نہیں ہے. میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو معجزات عطا فرمائے، اور معجزہ اس کو کہتے ہیں خرق عادت کو، کہ ایک کسی ایسی چیز کا ظہور انسان سے ہو
کہ جو اس کے اپنے اختیار میں نہ ہو، خرق عادت. اور وہ خرق عادت اگر کسی نبی سے ظاہر ہوتی ہے وہ معجزہ کہلاتی ہے، اور وہ خرق عادت کسی ولی سے اگر ظاہر ہوتی ہے وہ کرامت کہلاتی ہے. تو ولی اپنی کرامت میں اور نبی اپنے معجزے میں اللہ کا محتاج ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے معجزہ عطا کیا جاتا ہے، وہ کرامت عطا کی جاتی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ وہ زمانہ جادوگروں کا زمانہ تھا. صرف فرعون کے دربار میں واقعات میں آتا ہے کہ 70,000 جادوگر صرف فرعون کے دربار میں ہوتے تھے. اتنا جادو اور سحر کا زمانہ تھا. لیکن اللہ نے کیا معجزہ دیا؟ اللہ نے ان کے عصا کو اژدہا بنا دیا. اور جب وہ جادوگر مقابلے کے لیے آئے، اللہ نے فرمایا کہ اپنا یہ عصا جو ہے یہ ڈال دو. اور جب عصا زمین پہ ڈالا تو جادوگروں نے اس میدان میں رسیاں بچھائی تھی، اور رسیاں بچھا کر جادو کے زور پر اسے سانپ بنا دیے. اب پورا میدان وہ سانپ سے بھرا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا، وہ ان سارے سانپوں کو نگل گئے. اب جادوگر یہ بات سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کا خاص بندہ ہے کہ جس نے ہمارے جادو کو اس طرح سے ختم کر دیا. اس لیے وہ جادوگر ایمان لے آئے. اور ان کے ایمان لانے کا ایک واقعہ اور بھی ہوا. وہ واقعہ یہ ہوا کہ جب وہ جادوگر ایمان لے آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ، اس فرعون کو تو ہدایت نہ ہوئی، لیکن یہ جادوگر ایمان لے آئے، آخر اس کی کیا وجہ؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ جو جادوگر آئے تھے، یہ جادوگر تیری تشبہ لے کر آئے تھے، تیری جیسی وضاقتہ بنا کر آئے تھے، تیرا جیسا لباس پہن کر آئے تھے. تو مجھے اس بات پر حیا آئی کہ جو میرے پیارے کی وضع بنا کر آئے، میرے محبوب کی وضع بنا کر آئے، اس کی نقالی کو اختیار کر کے آئے، اور وہ خالی واپس چلا جائے، وہ محروم واپس چلا جائے. تو اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دی. اور بھائی آج بھی ہمارے لیے کامیابی کا راستہ، نجات کا راستہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع. تو اللہ نے انبیاء کو معجزات عطا فرمائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا کہ وہ مادر ذات اندھا اگر ہوتا تھا اس پر دم کرتے تھے، وہ مادر ذات اندھا ٹھیک ہو جاتا تھا، اس کی بینائی واپس آ جاتی تھی. اگر کوئی برس کا مریض ہوتا تھا، کیونکہ برس ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر کسی کو برس ہو جائے تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے، اس کا برس ختم ہو جاتا تھا. اور اسی طرح مردہ پر وہ دم کرتے تھے، اللہ کے حکم سے وہ مردہ زندہ ہو جاتا تھا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا کیے. اسی طرح سے حضور نبی کریم اور بھی تمام انبیاء کے معجزات ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن آگ ان کے لیے گلے گلزار بن گئی. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، لیکن مچھلی کے پیٹ میں ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا. تو بے شمار انبیاء علیہ السلام کے معجزات ہیں. اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں، اور کم و بیش 10,000 سے زیادہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں. اور آپ کے معجزات میں جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، اللہ کے سینہ مبارک کا کلام ہے. اور یہ اتنا بڑا معجزہ اللہ کا یہ قرآن، اللہ کا یہ کلام، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ، آج یہ اللہ کا قرآن، یہ معجزہ ہمارے پاس موجود ہے، بعینی ہی ہمارے پاس موجود ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ دولت ہمیں ملی ہے، یہ نعمت ہمیں ملی ہے. اور آپ نے فرمایا بھی تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ 2 چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک فرمایا کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، قرآن مجید فرقان حمید، جب تک تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے.
یعنی اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑا، اس کے احکامات کے تابع اپنی زندگی کو گزارا، اسے اپنا مقصد حیات اگر تم نے بنایا، تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ نسخہ ہدایت ہے، یہ نسخہ کیمیا ہے جو زندگی گزارنے کے اصول فراہم کرتا ہے۔ اور دوسرے فرمایا کہ میرا طریقہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ۔ اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اپنی اس خوش بختی پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ آج وہ اللہ کا قرآن بھی ہمارے پاس موجود ہے، جو سب سے بڑا معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آج آپ کی سنت، آپ کا طریقہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ تو کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ دیگر اقوام کے پاس، دیگر مذاہب والوں کے پاس ان کے نبی کی تعلیمات اصل شکل میں موجود نہیں۔ نہ یہودی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں، نہ نصارہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر تحریف کر دی، اپنی کتابوں کو بدل دیا۔ آج ان کا دین ان کے پاس اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کے پاس جو اس کا دین ہے وہ اصلی حالت میں موجود ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ وہ جو پہلے انبیاء علیہ السلام آئے، ان کے ادیان کی جو حفاظت تھی اللہ نے ان کے ذمے کی تھی، لیکن وہ اپنے ادیان کی، اپنے دینوں کی حفاظت نہیں کر سکے اور انہوں نے اپنے دین ہی کو بدل دیا۔ لیکن اللہ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت تک اس دین کے اندر کوئی تحریف نہیں کر سکتا، کوئی زیر زبر کی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں، تو بھائی ہم محروم نہیں، ہم خوش قسمت ہیں کہ، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ خوش بختی تو موجود ہے، اس خوش بختی کو اپنی خوش بختی بنانا چاہیے کہ جیسے کھانا تو موجود ہو اور کھانے والے بھی موجود ہوں، لیکن کوئی اس کھانے کو نہ کھائے تو خوش بختی تو موجود ہے، وہ کھانا تو موجود ہے، لیکن کھانے والے اس کھانے کو نہیں کھا رہے تو یہ ان کی بدبختی کی بات ہے، کھانا تو موجود ہے۔ تو اسی طرح سے قرآن بھی موجود ہے، آپ کے طریقے بھی موجود ہیں، لیکن ضرورت کس بات کی ہے کہ اس پر عمل کرنے والے وہ بھی موجود ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے۔ اب اس سے فائدہ کیسے حاصل کیا جائے؟ اس سے فائدہ حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اور یاد رکھیے کہ عمل کرنا مشکل نہیں ہے، عمل کرنا بہت آسان ہے۔ کتنا آسان ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین یسر، کہ دین پر عمل کرنا ہر شخص کے لیے، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں، ہر جگہ پر دین پر عمل کرنا آسان ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی عمل کرنا تو چاہے۔ تو دین پر عمل کرنا آسان۔ اور میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے اندر انسان جتنی چیزوں کو استعمال کرتا ہے اس میں سب سے آسان کام جو ہے، کھانا پینا، پہننا، سواریاں استعمال کرنا، تو سب سے آسان کام وہ پانی کا پینا ہے۔ اس پانی کے پینے میں کوئی مشقت، کوئی پریشانی نہیں ہے، ہر آدمی رغبت سے پانی پیتا ہے، کتنا آسان ہے۔ لیکن فرماتے تھے کہ دین پر عمل کرنا اس پانی پینے سے بھی زیادہ آسان ہے، اس سے بھی زیادہ آسان ہے اگر کوئی دین پر عمل کرنا چاہے۔ اور بھائی ہم عمل کیا کریں گے؟ ہم عمل کیا کریں گے؟ ہم تو بہت کمزور ہیں۔ ہاں، اگر ہم سچائی کے ساتھ ارادہ کر لیں، ہم دل میں سچائی پیدا کر لیں کہ ہم نے اس دین پر عمل کرنا ہے، بس جب ہمارے دل میں یہ سچائی آ جاتی ہے پھر ہم عمل نہیں کرتے، اللہ کرا دیتا ہے۔ اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد وہ ہمارے شامل حال ہوتی ہے۔ ہم کہاں کر سکتے ہیں اور ہم کیسے کر سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، اس کی توفیق اور تائید ہوتی ہے، اللہ ہم سے کرا دیتا ہے۔ لیکن کب کراتا ہے؟ جب دل کے اندر سچائی کے ساتھ ارادہ موجود ہو۔ تو کیا ہم اتنا کام بھی نہیں کر سکتے؟ اتنی معمولی سی بات ہے کہ باہر جا کے کچھ کرنا نہیں ہے، صرف دل کے اندر ایک نیت اور ارادہ کرنا ہے اور سچائی کے ساتھ کرنا ہے۔
اور اللہ ہماری سچائی کو پہچانتا ہے. اس سچائی کے ساتھ یہ ارادہ کر لیں کہ یا اللہ ہم تیرے دین پر چلیں گے، تو ہماری مدد فرما، ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، یا اللہ ہم بہک جاتے ہیں، تیری مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. بس اتنا اللہ سے اگر عرض کر دیا اور دل میں ارادہ کر دیا، بس اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. تو قرآن مجید، فرقان حمید، معجزات میں یہ سب سے بڑا معجزہ. پھر اس کے بعد جو دوسرا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ آپ کی معراج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وجود کے ساتھ، اس وجود انسانی کے ساتھ ایک تھوڑے سے وقت میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یہ ساری اس کے اندر درس کی تفصیلات موجود ہیں کہ ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ نے اپنے نبی کو مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اللہ تعالیٰ کا دیدار، جنت کی سیر کی، جنت کے مناظر کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، جنت کے انعامات کو دیکھا، دوزخ کے عذابوں کو دیکھا. اور پھر آپ نے یہ بات بھی فرمائی، بڑی قابل غور یہ بات ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت میں غربا کو زیادہ دیکھا، میں نے جنت میں غربا کو زیادہ دیکھا، اور میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا. اور جب اس کا سبب پوچھا گیا کہ جہنم میں عورتوں کو زیادہ کیوں دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ ایک تو یہ لعن طعن بہت کرتی ہیں، اور یہ اپنے شوہر کی ناشکری بہت کرتی ہیں، اس لیے جہنم میں میں نے عورتوں کی تعداد کو زیادہ دیکھا. تو جنت کے انعامات بھی دیکھے، دوزخ کے مناظر کو بھی دیکھا، اس کے انعامات کو دیکھا، اس کے عذاب کو بھی دیکھا، اور کتنا رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر آپ کے یہ معراج کا سفر پیش آیا، اور پھر آپ واپس مکہ مکرمہ تشریف لے آئے. اور پھر مسجد اقصی بیت المقدس میں جب آپ پہنچے، تمام انبیاء وہاں پر موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی. تو یہ دوسرا بڑا معجزہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور تیسرا معجزہ آپ کا شق قمر کا معجزہ ہے کہ انگلی کے اشارے سے آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اور وہ چاند کے 2 ٹکڑے جہاں جہاں بھی چاند نظر آ رہا تھا، جنہوں نے دیکھا وہ خود حیرت میں رہ گئے کہ ہندوستان کا جو علاقہ ہے گجرات، اس گجرات میں ایک ہندو مہاراجا تھا، اپنے علاقے کا بادشاہ تھا. اس نے رات کو یہ منظر دیکھا، اور اس منظر کو دیکھ کر اس نے اپنی کتاب کے اندر اس واقعہ کو درج کروایا. اور اس زمانے میں یہ عرب سمندر کے راستے ہندوستان آتے تھے، تجارت کے لیے آتے تھے، اور جب کچھ عرب وہاں پر آئے اور ان سے اس واقعہ کا ذکر کیا، تو وہ ہر بات کو جادو کے نام پر پیش کر دیتے تھے، کہتے تھے کوئی جادو تھا، کوئی سحر تھا، یہ کوئی ایسی بات نہیں. لیکن وہ جو مہاراجا تھا، پھر اس نے اپنا ایک وفد مکہ مکرمہ بھیجا، اور بعض واقعات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا، اور بعض واقعات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ کوئی مستند روایت تو نہیں ہے، لیکن بعض واقعات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے ہندوستان سے آپ کی خدمت میں پان ہدیے میں بھیجے، پان کھانے والوں کے لیے کہہ رہا. اور یہ مستند روایت تو نہیں ہے، لیکن واقعات میں یہ لکھا ہے کہ پان ہدیے میں بھیجے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پان کھا کر اس کی تعریف فرمائی. تو وہ مہاراجا واقعات میں ہے کہ مسلمان ہو گیا. تو یہ شق قمر کا جو واقعہ کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کا ایک اشارہ. اسی طرح سے بے شمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہیں، آپ کے معجزات ہیں. غزوہ خندق کا واقعہ ہے کہ سخت گرمی کا زمانہ، اور اطلاع ملی کہ مشرکین مکہ ایک بڑا لشکر لے کر مدینہ پہ چڑھائی کر رہے ہیں. آپ نے صحابہ سے مشورہ فرمایا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جو فارس کے، ایران کے رہنے والے تھے، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے یہاں فارس میں ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ خدشہ ہو کہ دشمن حملہ کرنے والا ہے، تو ایک خندق کھود دی جاتی ہے،
تاکہ دشمن جب آئے تو وہ اس خندق کے پار رہے، شہر کی طرف نہ بڑھ سکے۔ آپ نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور خندق کھودنے کا حکم دیا، اور اس خندق کی جو نشانیاں اب تو ختم ہو گئی، پہلے کبھی موجود تھی، لیکن اس کا جو طول تھا وہ تقریباً 11 یا 12 کلومیٹر، یا بعض جگہ آتا ہے کہ 7 یا 9 کلومیٹر تھا، اتنا لمبا اس کا طول تھا، اور چوڑائی بھی اس کی کئی میٹر کی چوڑائی تھی، اور سخت گرمی کا زمانہ تھا، اور صحابہ کی یہ کیفیت تھی کہ اس خندق کی کھدائی میں لگے ہوئے تھے اور پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر دکھایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھا کہ پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی چادر کو ہٹایا تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ دین اور یہ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے، بھائی بڑی قربانیوں کے ساتھ پہنچا ہے۔ آج تو ہم بادشاہت کر رہے ہیں، عالیشان مکانوں میں رہتے ہیں، عالیشان کھانا کھاتے ہیں، عالیشان لباس پہنتے ہیں۔ کبھی صحابہ نے ایسے باریک لباس نہیں پہنے، ہمیشہ موٹے کپڑے پہنتے تھے کیونکہ وہ میسر ہی نہیں تھا۔ کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، کتنے اللہ کے انعامات ہیں، کتنی عیش و عشرت کی یہ زندگی ہے، اور اتنی عیش و عشرت کی زندگی ملنے کے باوجود پھر اللہ سے غفلت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت ہو۔ کیا یہ انسان کو زیب دیتا ہے؟ کہ کتنی قربانیاں ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ تو لگائیے۔ آج تو اللہ کی نعمتوں کو برتتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور زبان کو شکر کے الفاظ بھی نہیں آتے، جبکہ یہ سب صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آج ہم عیش کی حالت کے اندر ہیں۔ ورنہ وہ گناہ، وہ خرابیاں کہ ایک ایک گناہ کی پاداش میں ماضی کی امتوں کو تباہ کر دیا گیا، اللہ کا عذاب آ گیا، آج وہ خرابیاں ہمارے اندر بھی موجود ہیں۔ لیکن یہ صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے اللہ سے یہ دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ میری امت کو یکسر ہلاک نہ کر۔ تو آپ کی دعا کا صدقہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی خوبی ہے، یہ آپ کی دعا کا اثر ہے کہ کم ناپنے پر، کم تولنے پر، اور اسی طریقے سے ہم جنس پرستی پر، کن کن چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، انبیاء کو اذیت پہنچانے پر، اور ان پوری قوموں کو ہلاک کر دیا گیا۔ کسی پر چیخ مسلط کی گئی، کسی پر ہوا مسلط کی گئی، کسی پر پتھروں کی بارش کی گئی، کسی کو زمین سے اٹھا کر اوپر لے جا کر پٹک دیا گیا، پوری بستی کو پٹک دیا گیا۔ لیکن آج آپ کا صدقہ ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں۔ آپ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری امت کے چہروں کو مسخ نہ کرنا، ورنہ ماضی کی امتوں کے واقعات میں آتا ہے ان کے چہرے مسخ ہو جاتے تھے، وہ کتے اور خنزیر کے چہرے بن جاتے تھے۔ لیکن آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ آج ہم نافرمانی کرتے ہیں لیکن ہمارے چہرے مسخ نہیں ہوتے۔ لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ چہرہ مسخ نہیں ہوتا، دل اندر سے مسخ ہو جاتا ہے، اور اندر وہ جانوروں والی جو صفات ہے وہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میں غزوہ خندق کا واقعہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، کیا بھوک کی شدت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، لیکن صبر کا کیا مقام ہے، کیا پیمانہ ہے کہ آپ صبر کیے ہوئے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، گھر جاتے ہیں، بیوی سے کہتے ہیں کہ گھر میں کچھ ہے، کہ حضور کی یہ کیفیت ہے، یہ دیکھی نہیں جاتی۔ تو انہوں نے کہا کہ گھر کے اندر تو ایک بکری ہے اور کچھ تھوڑا سا آٹا ہے۔ کہا کہ تم بکری کو ذبح کرو اور آٹے کو گوندو اور اس کا سالن شوربہ تیار کرو، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے لاتا ہوں کہ آپ آ کر کھا لیں، آپ کا پیٹ تو بھر جائے۔ آئے حضور کی خدمت میں اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا شوربہ ہے اور کچھ آٹا ہے، آپ چند صحابہ کے ساتھ تشریف لے آئیے تاکہ آپ کو کچھ کھانے کو مل جائے، کچھ آپ کا پیٹ بھر جائے، کچھ کمر سیدھی ہو جائے۔ آپ نے صحابہ میں اعلان فرما دیا، چلو بھائی جابر کے گھر میں دعوت، اعلان فرما دیا۔ اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ گھر پہنچے، فرمایا کہ ہانڈی کو چولہے سے نہ اتارنا اور ابھی روٹی پکانا شروع نہ کرنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے
پہنچے آپ نے اپنا لعاب دہن اس سالن میں ڈالا، اس آٹے میں شامل کیا، فرمایا کہ اب چولہے سے ہانڈی نہ اتارنا، بس نکالتے رہو، کھلاتے رہو، روٹی پکاتے رہو۔ اور صحابہ کی جماعتیں آتی رہی، چونکہ چھوٹے چھوٹے مکان تھے، 10 15 صحابہ آتے تھے، کھاتے تھے، چلے جاتے تھے، دوسری جماعت آتی تھی، اور سارے کے سارے لشکر نے تقریباً 1400-1500 لوگ پہ کھانا کھایا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ بھائی دیکھو مدینے میں کوئی بھوکا ہے، کسی کے گھر میں کھانا نہیں ہے تو وہاں بھی پہنچا دو۔ پھر مدینے والوں کے گھروں میں کھانا پہنچایا گیا۔ اور پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب کچھ تقسیم کرنے کے بعد بھی جب کھانے کو دیکھا گیا تو جتنا کھانا پہلے تھا اتنا ہی کھانا موجود تھا، سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت تھی، آپ اندازہ لگائیں۔ اسی طرح غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کی آنکھ رک رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھ پر لگایا، فوراً وہ آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ ایک اور صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ کسی غزوہ میں ان کی آنکھ پر چوٹ لگی، آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا، اور وہ آنکھ کا ڈیلا ایسے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اپنا لعاب دہن اس پر لگایا اور اسے واپس آنکھ پہ رکھ دیا۔ کہتے ہیں کہ زندگی کے آخر تک جب تک وہ زندہ رہے اس آنکھ میں نہ کبھی تکلیف ہوئی، اور اس آنکھ سے اتنا اچھا نظر آتا تھا کہ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ نظر آتا تھا۔ اور پھر غار ثور کا تو مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی اور غار ثور میں 3 دن آپ نے قیام کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ پہلے غار میں داخل ہوئے، غار کی صفائی کی، اور جتنے سوراخ اس کے اندر تھے کپڑا پھاڑ پھاڑ کر ان تمام سوراخوں کو بند کیا کہ کوئی جانور، کوئی کیڑا ایسا نہ آئے کہ آپ کو تکلیف پہنچے۔ ایک سوراخ باقی رہ گیا، اب اس پر اپنا پیر رکھا، اپنی ایڑی رکھی، اور آپ سے فرمایا کہ حضور آپ تشریف لے آئیے۔ اور اس غار کا عجیب منظر سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے تھے کہ وہ غار ثور کا کیا منظر تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر آپ کی گود میں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ابو بکر کی جو گود ہے مجھے ایک قرآن کی رحل معلوم ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک اس گود میں ہے وہ مجھے قرآن معلوم ہوتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے ابو بکر بیٹھا ہوا اس قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس کی زیارت سے مشرف ہو رہا ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو جس سوراخ پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی ایڑی رکھی تھی، اپنے پیر سے بند کیا تھا، اس کے اندر ایک سانپ تھا، اور وہ سانپ اندر سے ڈس رہا تھا، وہ باہر نکلنا چاہتا تھا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا پیر نہیں ہٹا رہے تھے، لیکن سانپ کے زہر کی تکلیف کو برداشت کر رہے تھے۔ اور سانپ کا جب زہر انسان کے جسم میں آتا ہے تو اس کی سخت تکلیف ہوتی ہے، سخت تکلیف ہوتی ہے، سخت بے چینی ہوتی ہے۔ جب تکلیف زیادہ بڑھی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ آنسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ گرے۔ آپ کی آنکھیں کھلی، آپ نے کہا ابو بکر کیا بات ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کوئی جانور ہے جو میرے پیر میں کاٹ رہا ہے، تو کیڑا ہے کیا ہے؟ دیکھا کہ سانپ۔ آپ نے اپنا لعاب دہن ان کے قدم پہ لگایا، ایڑی پر لگایا، بس فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آرام مل گیا، فوراً راحت کے اندر آ گیا۔ تو یہ معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور بھائی لعاب دہن پر مجھے یاد آیا کہ آپ نے اس برکت سے، اس نعمت سے اپنی امت کو بھی محروم نہیں رکھا۔ قربان جائیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہزاروں جانوں کے ساتھ بھی ہم قربان ہو جائیں تو جب بھی آپ کی محبت کا کوئی ذرہ برابر بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ کہ آپ ایک مرتبہ زمزم کے کنویں پر تشریف لائے،
زمزم لیا اور زمزم پیا، اور زمزم جب ڈول کے اندر بچ جاتا تھا تو عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ صحابہ میں تقسیم ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ تبرک تھا، آپ کا لعاب دہن، آپ کے لب مبارک اس پر لگے ہوئے تھے. لیکن آپ نے خلاف معمول ایسا کیا کہ وہ جو زمزم بچا ہوا تھا وہ بچا ہوا زمزم واپس کنویں کے اندر ڈال دیا. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بعد میں آنے والی امت کا خیال آ گیا تھا، وہ بعد میں آنے والے جو دوست تھے ان کا خیال آ گیا تھا، اس لیے میں نے آج یہ پانی واپس ڈال دیا، کیونکہ تمہیں تو یہ شرف ملتا رہتا ہے، بعد میں آنے والی امت کو یہ شرف کیسے حاصل ہو؟ یعنی آپ کو اپنی امت سے اتنا پیار تھا، کتنا لگاؤ تھا. پھر ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ آب زمزم کے کنویں پر تشریف لائے، آپ نے آب زمزم اپنے منہ میں لیا اور منہ میں آب زمزم بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے کنویں میں کلی فرمائی. صحابہ نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ بعد میں آنے والے بھائیوں کا خیال آ گیا، یعنی ہمیں بھائی فرمایا کہ بعد میں آنے والے بھائیوں کا خیال آ گیا تھا، تو آج ہم بھی اس شرف سے، سعادت سے محروم نہیں ہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آب زمزم کے یوں تو بے شمار فضائل ہیں کہ یہ آب کوثر سے بھی افضل ہے، لیکن ایک عاشق کے لیے، ایک محب کے لیے سب سے بڑا جو شرف ہے اس آب زمزم میں وہ یہ ہے کہ اس میں لعاب دہن شامل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ سب سے بڑا شرف اور سب سے بڑی سعادت ہے کہ اگر آدمی جب آب زمزم پیے اور اس تصور کے ساتھ پیے کہ اس میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن شامل ہے، اس کی لذت اور مزہ ہی الگ ہے. تو آپ نے اس شرف سے، اس سعادت سے بھائی امت کو بھی محروم نہیں رکھا. تو پھر ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہمیں بھی تو اپنے نبی کے ساتھ وفا کا تعلق ہونا چاہیے، اور آپ کے طریقوں پر عمل کرنے میں ہمیں کسی قسم کی جھجک، شرم، عار محسوس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری نجات، ہماری کامیابی اگر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن اپنے نبی کے طریقوں پر چلنے میں ہمیں شرم اور عار آتی ہے، اور آج لوگ اس کے بارے میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں. ارے بھائی یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو کسی بلا چون و چرا کی قبول کرنے والی چیز ہے. اگر کسی کام میں یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے نبی کا یہ طریقہ تھا، یہ انداز تھا، بس بلا کسی چون و چرا کے اسے قبول کرنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. اس میں تعبیر کرنا کیسا؟ آج یہ بحث و مباحثہ ہوتا ہے کہ یہ پردہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، داڑھی رکھنی چاہیے یا نہیں رکھنی چاہیے، اور ٹخنے ڈھکنے چاہیے یا کھولنے چاہیے. آج لوگ ان چیزوں کے اندر بحث و مباحثہ کرتے ہیں. ایک صحابی حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بہت غریب آدمی ہوں، میں بہت مخلوق الحال ہوں، تو اگر میرا ازار یا تہبند یا میرا چادرہ اگر ٹخنوں سے نیچے لٹک جائے، اگر وہ زمین پر گر جائے، کیونکہ عربوں کے اندر یہ رواج تھا کہ جب چلتے تھے تو ان کا چادرہ یا ان کا تہبند وہ زمین سے گھسٹ کے چلتا تھا، اور یہ ایک بڑے فخر کی علامت سمجھی جاتی تھی. اور آپ نے اسی لیے فرمایا تھا کہ جو آدمی فخر کے ساتھ اپنے لباس کو اتنا نیچا کرے کہ وہ گھسٹتا ہوا چلے، اس کا وہ حصہ جو ڈھکا ہوا ہوگا وہ جہنم کی آگ میں چلے. تو کہنے لگے کہ میں تو کوئی مالدار آدمی نہیں ہوں، یعنی میرے اندر تو کوئی فخر نہیں آ سکتا، میں تو غریب آدمی ہوں، تو اگر میرا کپڑا نیچے ہو جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے لیے میرا اتباع کہاں چلا گیا؟ تو چاہے غریب آدمی ہے، تیرے اندر فخر نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی بڑائی نہیں ہے، یا وہ فخر کرنے کا سامان تیرے پاس نہیں ہے، لیکن میرا اتباع تیرے لیے کہاں چلا گیا کہ میری غلامی کے اندر تجھے فخر کرنا چاہیے نہ کہ یہ سوچنا. تو بھائی ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح سے گزار رہے ہیں اور کس ڈگر پہ گزار رہے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا بچہ کوئی جشن منانا نہیں ہے، بلکہ خاموشی کے ساتھ سر جھکا کر اپنے نبی کے طریقوں پر عمل کرنا ہے، اور وہ طریقے بہت آسان ہیں، میں بھی عمل کر سکتا ہوں، آپ بھی عمل کر سکتے ہیں، کسی کے لیے دشوار نہیں ہے۔ اور جو آپ کے طریقوں پر عمل کرنے والا ہے، دعویٰ کرنے والا نہیں، عمل کرنے والا، اس عمل کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر اس سے خوش ہوتا ہے اور اسے نزدیکی اور قرب حاصل ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی دور کا رہنے والا ہے، لیکن اسے قرب حاصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر ہم قرب رسول چاہتے ہیں تو بھائی ہم اپنی زندگیوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع لے آئیں، آپ کی تعلیمات میں چلنے والے بن جائیں، اور وہ اتباع ایک ایسی چیز ہے۔ بس آخری بات کیا کہ بات ختم کرتا ہوں کہ جس کی زندگی کے اندر اتباع رسول موجود ہے، بس وہ ہمہ وقتی ذکر رسول کر رہا ہے، اسے کسی ربیع الاول کے آنے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں کہ جی ربیع الاول آئے گا تو ذکر رسول ہوگا، نہیں، جو اتباع رسول میں لگا ہوا ہے وہ در حقیقت ذکر رسول میں لگا ہوا ہے۔ بس یہ دو لفظی بات یاد رکھ لیں، اور وہ ہر وقت ذکر رسول کر رہا ہے، جو سنت کے مطابق پانی پی رہا ہے وہ بھی ذکر رسول کر رہا ہے، جو اپنے ٹخنے کھول رہا ہے، پاجامہ اوپر کر رہا ہے، وہ بھی ذکر رسول کر رہا ہے، جو سنت کے مطابق بیت الخلاء جا رہا ہے، سنت کے مطابق باہر آ رہا ہے، یہ بھی ذکر رسول کر رہا ہے۔ اور یہ کیسا عاشق ہے کہ ہمہ وقتی ذکر رسول کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ بھائی اس سے تو بہتر ہے کہ جو ربیع الاول میں کرے اور اپنی مرضی سے کرے، جس میں میلہ ٹھیلا بھی ہو، جس میں ہلا گلا بھی ہو، شور شرابہ بھی ہو، تاکہ نفس کو مزہ آئے، لذت آئے، چاہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو یا نہ ہو، لیکن نفس کو تو مزہ آ جائے گا نا۔ تو ہمیں کوئی کام اپنے نفس کے لیے نہیں کرنا، نفس کی لذت اور مزے کے لیے نہیں کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، اور یہ بھائی بہت آسان ہے۔ تو بس آج کا سبب یہ ہے کہ ذکر رسول ہمیشہ ہونا چاہیے، روزانہ بلا ناغہ ہونا چاہیے، ہر وقت ہونا چاہیے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور غفلت والی زندگی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اب تھوڑی دیر ہم